بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے دور میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ حساب کو بچے کی پیدائش سے پہلے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بعض جوڑوں کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے اور بعضوں کو بیٹی کیوں دیتا ہے؟ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ ناظرین، بیٹا یا بیٹی دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ آیت: آسمانوں اور زمین کی سلطنت و بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یعنی جن کو بانجھ کرتا ہے تو ان کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے، مگر لاکھ کوشش کرے اولاد نہیں ہوتی۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لڑکی اور لڑکے دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے پر نظر کریں تو ہم میں سے اکثر احباب ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے ہاں لڑکے کی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات بچے کی پیدائش پر بیوی کے شوہر اور اسی طرح گھر کے دیگر افراد ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، کسی کو ذرا برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو کم تر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ آیت: ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ کفار مکہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر یقیناً خوشی و مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ ایک حکایت سن لیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کیا کرتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور یہ فرمایا: اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اور جس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے، اس کی اچھی پرورش اور تربیت کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کو شادی کر کے دے تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پر بجائے افسوس کرنے کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی اس حکمت کے بارے میں جو کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس بارے میں ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور اس یہودی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت بتائی تھی۔ یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد۔ میں نے اس کو ایسے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تم مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں بولا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا۔ وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنی دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی سرد ہے۔ جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا اور بے شک آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ تو دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے اس حدیث میں کیا حکمت بیان ہوئی ہے، یعنی مرد کا مادہ منویہ اگر طاقت میں زیادہ ہے تو وہ عورت کے مادہ منویہ پر غالب آئے گا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، جبکہ عورت کے مادہ منویہ کا طاقتور ہونا بیٹی کی پیدائش کی نشانی ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بیٹیاں دے اور جس کو نہ دے یا بیٹے بیٹیاں دونوں دے دے، جیسا کہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کے ہاں بیٹیاں ہوں انہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹی بھی تو اولاد ہی ہے، اور بلکہ اس کا تفصیلی ذکر ہو گیا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ جوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔